تحریک آزادی میں علماء کا کردار۔ تحریر زین علی یافی، پاکپتن شریف۔ 18ویں صدی کا نصف بیت چکا تھا جب برطانوی گھٹائیں برصغیر کو اپنی لپیٹ میں لینا شروع ہوئیں۔ سلطنت مغلیہ کا آفتاب مائل پا غروب تھا، ہر طرف بدامنی، بددیانتی، دہشت اور خوف و ہراس عروج پر تھا۔ برطانوی استعمار مانند گدھ حیا و عفت کو نوچ رہا تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ رفتہ رفتہ غلامی کا غیر مرئی قفس برصغیر کی عوام کو نگلتا جا رہا تھا۔ انسانیت دور صحرائے ظلم میں بھٹک کر راستہ گنوا چکی تھی۔ ایسی حالت میں پھر سے برصغیر میں موسم بہار کے خواہاں پیدا ہوئے۔ جس شمع کو گل کرنے برطانوی سامراج زور لگا رہا تھا، اسی شمع کی حفاظت کو ایک کارواں اٹھا جو متاع زیست کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اس کی سرچشت میں اقتدار، اعزاز و اکرام، حکومت و سلطنت اور نہ ہی اعزازات و خطابات کی ہوس تھی، بس مطمع نظر سلامتی، آزادی اور اہل وطن سے غم خواری تھی، اور یہی نصب العین تھا۔ ظلم ہوگا اگر تحریک آزادی 1857 کو کہیں، کیونکہ ابتدا تو سراج الدولہ، حیدر علی، ٹیپو سلطان، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل 100 سال پہلے کر چکے تھے۔ بنگال، میسور، پٹنہ، بالاکوٹ کی زمینیں ان کے لہو سے سیراب ہیں اور چیخ چیخ کر وہی لہو کی شہادت دے رہی ہیں، لیکن اپنوں کی غداری نے آزادی کے ٹمٹماتے چراغوں کو خاک و خون میں نہلا دیا اور شمع آزادی گل کر دی، مگر جوش تھا کہ تھما نہیں تھا، چنگاری تھی کہ بجھی نہیں تھی، اور 1857 میں دیوان حریت حاجی امداد اللہ کی قیادت، حافظ ضامن، مولانا گنگوہی، مولانا نانوتوی کے علم حریت تلے تھانہ بھون میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ کاوشیں تیز ہوئیں، بالآخر 1857 کو میدان سج گیا، مگر منشائے الہی یہ تحریک بھی ناکام ہوئی اور لاکھوں لوگ خون میں نہلا دیے گئے۔ ہوئے شہید، لہو کو لٹا دیا ہم نے، وطن کی خاک کو دلہن بنا دیا ہم نے، ہر ایک گل میں ہمارے لہو کی خوشبو ہے، ابھی بھی پوچھ رہے ہیں کیا دیا ہم نے۔